میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مصر کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ فرعون حکمرانی کرتا تھا۔ وہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہی خدا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر سخت ظلم کرتا، ان کے بچوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک نبی بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اعلان کیا، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون غرور سے ہنس پڑا اور بولا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے سامنے جادو دکھانے آیا ہے؟ کیا تو بھول گیا کہ میں مصر کا سب سے بڑا خدا ہوں؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ڈٹے رہ کر کہا، نہیں، میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ تم چاہو نہ چاہو اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔ وقت گزرتا گیا، نشانیاں ظاہر ہوتی گئیں، لیکن فرعون ضد اور تکبر میں اندھا ہو گیا۔ آخرکار اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ رات کا وقت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آج ہم اس سرزمین کو چھوڑ دیں گے، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ ہمیں نجات دے گا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ایک بڑا قافلہ مصر سے نکل چکا تھا، لیکن پیچھے فرعون کو خبر ملی۔ وہ اپنی پوری فوج، گھوڑوں اور رتھوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے لپکا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے۔ سامنے بے کنار پانی تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگوں کے دل کانپ گئے۔ انہوں نے خوف سے کہا، اے موسیٰ، ہم تو پھنس گئے ہیں، آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن، اب ہماری موت یقینی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ یہ الفاظ ایمان اور یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا بلند کیا اور سمندر پر مارا۔ اچانک ایک زبردست معجزہ رونما ہوا۔ پانی کی موجیں دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں طرف پانی پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ بیچ میں ایک خشک اور صاف راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا معجزہ ہے، آگے بڑھو اور اس راستے سے گزر جاؤ۔ قافلہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس راستے پر چل پڑا۔ ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھائے گزر رہی تھی۔ بوڑھے لاٹھی کے سہارے چل رہے تھے۔ ہر کوئی دعا اور خوف کے ساتھ سمندر کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ ادھر فرعون نے یہ منظر دیکھا تو غرور سے ہنسا اور اپنی فوج کو حکم دیا، دیکھو یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، ہم بھی اسی راستے سے گزریں۔ یہ سمندر میرے حکم سے کھلا ہے، موسیٰ کا خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ سمندر کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر پار کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں لوٹنے کا حکم دیا۔ پانی کی بڑی بڑی دیواریں گرنے لگیں۔ سمندر کی گرجتی ہوئی لہریں فرعون اور اس کی فوج پر ٹوٹ پڑ گئیں۔ چیخ و پکار مچ گئی۔ سپاہی گھوڑوں سمیت ٹوٹ گئے۔ فرعون نے آخری وقت میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا رب ہی سچا خدا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لاتے ہو جبکہ پہلے نافرمانی کرتے رہے۔ آج تیرا جسم تو بچا لیا جائے گا تاکہ لوگوں کے لیے نشان بن جائے۔ وہ فرعون سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہوگی۔ اختتام، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو اللہ پر توکل کرے، اللہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔